میں نے دو چار بڑی سیریس باتیں آپ سے کرنی، لیکن کل آپ کا جو آؤٹ برسٹ تھا اسمبلی میں، آپ کی تقریر نے ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی. اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو اس طرح لاشیں نکال کے لٹکا دو، یہ کر دو وہ کر دو. آپ نے تو کل اپنے اسپیکر کو بھی رگڑ دیا ہے. خیر تھی اتنا غصہ؟ نہیں، غصہ کوئی نہیں تھا. I was just setting the record straight. تاریخ جو ہے اس کے حوالے جب دیے جائیں، آرٹیکل 6 کی جب بات کی جائے تو آرٹیکل 6 کی جہاں ذکر آتا ہے وہاں پھر پھانسی لگانے کا بھی ذکر آتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ کا بھی ذکر آتا ہے. آٹومیٹکلی بات ہے نا، اس کی کیپٹل پنشمنٹ اس کی سزا ہے. تو عمران خان کی کیبنٹ نے جو ہے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شفقت محمود صاحب ہوتے تھے، لاپتہ ہیں پچھلے سال سوا سال سے، تو وہ انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، صرف اس بات پہ کہ میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ تھا یو اے ای کا جو ویلڈ، بالکل اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی. آج کل پتہ نہیں کس گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر یہ آرٹیکل 6 کی جب بات ہوگی تو اس کی ایک نیچرل جو ہے کنٹینیوشن جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ پھر سزائیں کیا ہوں گی. یا تو آرٹیکل 6 انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے نا، اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے، میں نے نہیں ڈیمانڈ کیا. تو اس کا ایک نیچرل ریئیکشن تھا کہ پھر یہ اگر یہ آرٹیکل 6 لگنا ہے، جن لوگوں نے یوزرو کیا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر کے، ان لوگوں کے خلاف لگنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے. میں بالکل اور سٹارٹ ہوا پھر ایوب خان سے سٹارٹ ہوگا. لیکن پھر اگر جنرل ضیاء اللہ کا آئیں گے تو پھر آپ کے قائد بھی اس پہ شریک جرم نہیں. دیکھیں میں میری بات سنیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شریک جرم جو ہے ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. ٹھیک، بالکل ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن دیکھیں اس میں جب یہ نوبت آئے گی تو بالکل جو شریک یا کمپلیسز جو ہیں سارے دے آل بی. نواز شریف صاحب بھی شریک جرم تھے ضیاء اللہ کے؟ نہیں، میرے نہیں خیال کہ نواز شریف ہیلڈ اینی کی پوسٹ جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ تھی. دیر واز نو ڈیسیژن میکنگ. اگر ایک لیگل سیٹ اپ میں نہیں، لیگل سیٹ اپ میں ہونا جو ہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہونا ایک بڑی کمپلیٹلی ڈفرنٹ بات ہے. ڈیسیژن میکنگ واز بینگ ڈن بائی جنرل ضیاء اینڈ جنرل چشتی اینڈ نو ون ایلس. سمپل ایز دیٹ. یہ مجھے بتائیں کہ اب ایک بن رہی ہے بات. آج عمران خان صاحب نے ایک اور بیان ان کا آیا ہے جس کو انہوں نے اسپیشل بیان کہہ رہے ہیں. اس میں بڑی سخت قسم کی زبان استعمال ہوئی بھی ہے. میری سخت زبان پہ آپ نے اعتراض کر دیا ہے، ان کی زبان اعتراض نہیں کر رہے. نہیں، میں آپ سے اس پہ کرنے آ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. I'm just trying to understand کہ آپ لوگ اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں. آج ان کا بیان آیا. ایک تو کہتے ہیں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دھمکیاں ہمیں سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنس کی جائیں گی تو سیاسی جماعت ان کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے. 9 مئی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا جس پر جنرل عاصم منیر مجھ سے معافی مانگیں. پھر وہ آگے رگڑ دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے کمشنر اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے عائد کردہ الزامات کے اطرافات کی تحقیقات چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی، مگر وہ خود اس ساری دھاندلی کا حصہ تھے. یہ مجھے بتائیں ڈائریکٹ یہ بیانات، پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو اور بھی انہوں نے سخت الفاظ کیے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان. تو پھر ہم کس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں ہونے سیاسی ورکر تو ڈائلاگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. سیاسی ورکر تو کبھی ڈائلاگ سے کو ڈینائی نہیں کرتے. لیکن کون سا ایسا کوئی انیشیٹو تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت آن دا ٹیبل. ایبسولوٹلی نو انیشیٹو. تو ہاؤ ڈو یو سی دی اسٹیٹمنٹس؟ اس کا کیا مطلب ہے اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں میرا مالک صاحب، وہ ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ جسٹ وانٹس ٹو کیپ ہم سیلف ان دا مارکیٹ، دیٹ از آل. کہ کوئی نہ کوئی کانٹروورسی جو ہے جنریٹ ہوتی رہے تاکہ میری ایبسنس جو ہے نا لوگوں کو نہ فیل ہو، یا لوگوں کو میری ایبسنس میں لوگ سیاستدانوں کو بھول جاتے ہیں. 6 مہینے اگر 4 مہینے جو ہے آپ سین پہ نا تو سیاستدان فارغ ہو جاتے ہیں.
سو دکان کھلی رکھنے کے لیے ان یہ سارے بیانات دے رہے ہیں. دو طاقتور ترین ادارے ہیں فوج اور سپریم کورٹ, ان دونوں کو دیکھیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا, اس سے پہلے جب ابھی وہ سیاست میں نئے آئے تھے, وہ ہی از ان ہیبٹ آف پلینگ بوتھ سائڈس. ظاہر بار بڑھ کے ماریں گے, اندر جا کے کہیں گے کہ ساری عمر کے لیے جو بن جاؤ چیف آف سٹاف جو ہے جنرل قمر باجوہ کو انہوں نے کہا, اور میں تمہیں ساری عمر کے لیے بنانے کو تیار ہوں, یہ کر دو, اپنا مینیو بتا دیا کہ یہ مجھے چاہیے. تو یہ اس قسم کی یہ شہادتیں موجود ہیں. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اس قسم کی شہادتیں موجود نہیں ہیں کہ بلو ہاٹ بلو کولڈ جو کہتے ہیں اس قسم کے. ان کے بیانات جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ان کی ہمشیرہ نے محترمہ نے یہ بیان دیا تھا کہ آپ ہم پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں محسوس ہوا ہے کہ پہلے بھی زیادتی ہیں, تو ان کی معافی مانگی انہوں نے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ان کی ہمشیرہ نے ان کی بغیر اجازت کے یہ بیان دیا ہے. سو اٹس آل فکسڈ. یہ سارا جو ہے یہ نورا کشتی جو ہے یہ چل رہی ہے. اس لیے ان بیانات میں کوئی زیادہ مطلب نکالنا جو ہے, میرا خیال ہے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے, میرا بھی ٹائم قیمتی ہے, تو زیادہ مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 12 سال پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, اور میرے پروگرام سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے عمران خان سے پروگرام کیا تھا. میں نے ان پہ $7 ملین کا الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ڈونیشنز ریز کر کے اور پیسہ باہر جو ہے انویسٹ کر دیا. پہلے تو وہ انکاری رہے, پھر انہوں نے مجھ پہ حد تک عزت کا زیادہ دعویٰ کر دیا. آج 14 سال ہو گئے ہیں, میں عدالت میں جاتا ہوں, وہ عدالت میں نہیں آتے, ان کے وکیل بھی نہیں آتے. میں عدالت میں جاتا ہوں, میں نے ان پہ جرح کی ہے, بتائیں مجھے, آپ بتائیں نا. پھر وہ پیسہ واپس لے کے آئے. 2015 میں وہ پیسہ واپس لے, دیکھیں جی میں پیسہ واپس لے آیا ہوں. پیسہ وہ نئی ڈونیشن ریز کر کے انہوں نے اس کو کمپنسیٹ کیا. لیٹس ایزیوم کہ وہ صحیح وہی پیسہ تھا, کیونکہ ان کے باقی 2 پارٹنرز نے اف یو ریمبر انہوں نے انویسٹمنٹ رائٹ آف کر دی تھی. انہوں نے کہا لاس ہو گیا. صرف انہوں نے, اور یہ فرگوسن کہہ رہا ہے, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کیری کر سکتے تھے. انہوں نے لاس کو کیری کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بک کریں لاس جو ہے. 3 سال ان کی بیلنس شیٹ پبلش نہ ہوئی. یہ چوری بڑی بڑا پرانا چور ہے. یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھاتا رہا ہے, یہ توشہ خانے کے بھی پیسے کھاتا رہا ہے, پھر قادر ٹرسٹ کے بھی پیسے اس نے کھائے ہیں. کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے اس نے. جہاں جس جگہ گلے میں ہاتھ پاٹ ڈالا ہے پیسہ کر لے باہر. یہ مجھے یہ بتائیں, آپ نے اس وقت کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری کمپلشن ہے کہ میں ضرور, آپ نے کہا تھا نا کہ میری کمپلشن ہے, میں مقدمہ کرنا ہے. آپ نے مجھے آپ نے انہوں نے آن ریکارڈ کہا تھا, آپ نے مجھے بھی بڑا گرل کیا کہ تم نے یہ کیا الزامات لگا دیے. مجھے بتائیں, آج میں عدالت میں جاتا ہوں یہاں پہ کچہری کے اندر, میں اور میرے وکلا جو ہیں 4 وکیل کھڑے ہوتے ہیں. یہ ولید اقبال صاحب, لیکن کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہائی کیوں ہے؟ آپ کریڈیبلٹی ہائی نہیں ہے. میں تو ثبوت, میں تو ڈاکومنٹری ثبوت دیا ہے, میں تو کوئی ہوائی بات ہی نہیں کی. عوام کیوں پھر ادھر چلتے نہیں, انہوں نے مانا اور کہا نہیں میں لے آیا ہوں واپس لے آئے. لیکن لے آئے ہیں واپس جب 8 سال پیسہ ایبسنٹ رہا یا 9 سال ایبسنٹ رہا. ڈالر کس ڈالر پہ ریٹ کے اوپر وہ پیسہ باہر انویسٹ ہوا, کس پہ واپس آیا. اس دوران انٹرسٹ کے جو تھے وہ ٹی بل جو تھے 13%. لیکن میں ایک بندے کی, آپ نے بات کہاں سے شروع ہے, آپ نے اس کی کریڈیبلٹی کی بات کہی ہے, اس سے یہ بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ڈکلیئرڈ چور ہے, کہ وہ کون سی واردات اس نے نہیں چھوڑی جتنے کیش پہ لمبا ہے. دیکھیں کانٹرڈکشنز تو پھر خالد صاحب ہر جگہ ہے نا. مجھے یاد ہے سرے پیلس تھا تو کوئی مانتا نہیں تھا, پھر سرے پیلس کی ریسیونگ بھی لے لی. آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس تھے, کوئی مانتا نہیں تھا. ایک بار ہی بیان آتا تھا, سن لیں, ایک صاحبزادے کہتے تھے ہم کرایہ دیتے ہیں, ایک صاحبزادہ کہتے تھے ہمارا تعلق نہیں. پھر کہا جی ہم نے خریدا ہوا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے خریدا بچوں کے لیے. وہاں پہ بھی 8 سٹوریز ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں ایون فیلڈ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں خریدا گیا ہوا تھا.
جس بھی پیسوں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان پیسوں پہ ٹیکس نہیں دیا گیا، یہ unexplained تھا نا، لیکن unexplained رہا آج تک۔ انیکسپلینڈ ویلتھ میں، اور ایک ویلتھ جو ہے جو شیئر چوری کی ویلتھ ہے جو پروو ہوئی ہے، چاہے وہ قادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ ہے یا یہ شوکت خانم کے پیسے ہیں یا فنڈنگ نان فنڈنگ۔ سر اگر کسی چیز میں unexplained رہنے کی وجہ جائز کوئی نہ ہو تو پھر کیوں نہ ہم سمجھے کہ غلط تھی؟ یہ دیکھیں نا، کس نے روکا تھا کہ آپ بتا دیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ بتائیں نا، یہ پیسہ یہ 7 ملین $7.5 ملین باہر کیوں باہر ہی رکھا؟ پاکستان واپس اس کی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ پاکستان تھی، پیسے انہوں نے باہر ہی انویسٹ کر دیا اور اپنے ڈائریکٹر کی کمپنی میں انویسٹ کیا۔ یہ چلے برابر ہو گیا، نیک ان کا unexplained کیس ہے، آپ لوگوں کا you're being unfair. You're being unfair. یہ ایپل ٹو ایپل جو ہے نا، یہ کمپیئر کریں۔ چلیں ایپل یہ مجھے بتایا بھی آپ نے انٹرسٹنگ فریز یوز کی، بلو ہاٹ بلو کولڈ، ایگزیکٹلی یہ الزام لگایا ہے حمداللہ صاحب نے، حافظ حمداللہ نے، JUI نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میاں صاحب دوبارہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں ایک بھائی مزاحمت کے ہوں گے، دوسرے بھائی مفاہمت کے ہوں گے، اور ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کا بیانیہ، جیسا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں دوسرے کہ یار ہمارا بیانیہ تو عمران خان نے لے گئے، بھاگ گئے ہیں، ہمارا تو اب اس کے بعد میرا نہیں خیال آپ نے بھی کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں ان چیزوں سے۔ میاں صاحب کا بیانیہ کیا ہے اب؟ کیا لائک کوئی چینج ہوگا بیانیہ میں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو حالات ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں، میں بھی خوش نہیں ہوں۔ اکانومی جو ہے اگر میاں صاحب نہیں خوش، میں بھی نہیں خوش نہیں ہوں، آپ بھی خوش نہیں ہیں، یہ بھی خوش نہیں ہے، کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہیں ہم حالات امپروو ہوں، کوئی سمت جو ہے اس کا تعین ہو، کسی سمت کی طرف سفر کا آغاز ہو، تو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی نے کہا ہے کہ جی بلو ہاٹ بلو کولڈ والی بات، ایسی قطعی طور پہ بات نہیں ہے۔ مجھے اس کی ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اور میاں صاحب کا کیا رول ہے، میاں صاحب کا کیا ایفیکٹونیس جو ہے، اگر اس کو کوئی سوچ رہا ہے ڈیمینش ہو گئی ہے تو میرا خیال غلط سوچ ہے۔